نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک نظر آیا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں قدرت الہی پر غور و فکر کرتے اور اکثر مصروف رہتے۔ مشرکانہ مراسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی نفرت تھی۔ مشرکانہ کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ رہے۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہوتی گئی، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ستو اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب پانی اور ستو ختم ہو جاتا تو گھر آ کر یہی سامان لے جاتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ جو واقعات صبح کو ہونے والے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نظر آتے تھے۔ 7 سال اسی شوق عبادت اور توجہ الہی میں گزر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح غار حرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اس فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور وہ بھی گھبرا گئیں کہ کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تاریخی الفاظ بولے، فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو اخلاق و فاضلہ کے مالک ہیں، ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بے کسوں اور مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں۔ حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نفیل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ عبرانی زبان کے کاتب تھے، اس لیے انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ برقہ بن نفیل بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ برقہ بن نفیل کو بیان کیا۔ برقہ بن نفیل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا، اور کہا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ برقہ بن نفیل نے کہا، ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اور اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ ہمیشہ دشمنی کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے، لیکن کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر واپس آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتہ
آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر گھر آ گئے اور کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑی پر گئے اور آپ کے سامنے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔